تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جس کی مائیں اس کی ستانے کی وجہ سے، اس کی آزار کی وجہ سے ان کے ماؤں کے آنسو بہ رہے ہوں، اور ان کی مائیں رو رہے ہوں، اور ان کے بزرگ رو رہے ہوں؟ تو یہ جوان کیسے ترقی کر سکے گا؟ یہ کیسے آگے بڑھ سکے گا؟ اس کو کیسے خوشیاں مل سکیں گی؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر بڑی کڑی نظر رکھیں۔ بچوں کو کھلانا پلانا اور کپڑے لانا ہی صرف یہی تربیت نہیں اور اتنا ہی حق نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ بچوں کے کھلانے پلانے اور ضروریات کے ساتھ ان کی تربیت کا بھی پورا خیال رکھیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ بچوں کو ہم اللہ کا خوف دیں، اللہ کی محبت دیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی انہیں مشق کرائیں۔ ہم خود مسجد جائیں اور بچوں کو ساتھ لے جائیں، ان کی تربیت کریں۔ کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس بچوں کو لے جاؤ اور قرآن پڑھاؤ۔ بھائی اللہ کے واسطے حافظ صاحب، مولوی صاحب اور عالم صاحب، میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، جتنی میری مقدور ہے انشاءاللہ میں آپ کا ہدیہ دے دوں گا۔ اور اس کو بھی خوش رکھیے، جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کی قدر کرو۔ بھائی یہ نہیں کہ بس پہلے تو بتا رہے ہیں اور بعد میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے والدین کے بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے جو اپنے بچوں کے اساتذہ کے ساتھ خلوص سے محبت نہیں رکھتے اور ان کا اکرام نہیں کرتے، تو ایسے والدین کے بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو ضروری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت میں بھلا ہو، آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو، دنیا میں بھی راضی ہو، اور قبر کی جو بڑی مشکل گھاٹی آ رہی ہے اور مشکل راستہ آ رہا ہے اور مشکل منزل آ رہی ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور وہ زندگی اور وہ خوشیاں مل جائیں جو زندگی اور خوشیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔